अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा। ये मारिफत के रास्ते है अहले दिल के वास्ते, ये मारिफत के रास्ते है अहले दिल के वास्ते। जुनैदियों से जाके मिल, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा, जुनैदियों से जाके मिल, गजालियों में बैठ जा। दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़, दुरूद पढ़, नमाज पढ़, इबादतों के राज पढ़। सफेद तो सब बिछी है इश्क वालियों में बैठ जा, सफेद तो सब बिछी है इश्क वालियों में बैठ जा, सफेद तो सब बिछी है इश्क वालियों में बैठ जा। हर एक सांस पर जो उनको देखने का शौक है, हर एक सांस पर जो उनको देखने का शौक है, तो आंख बंद के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बंद के उनके दर की जालियों में बैठ जा। अगर है खिलवते अजीज, अगर है खिलवते अजीज, तो हुजूम में निकल, अगर सुकून चाहिए, अगर सुकून चाहिए, धमालियों में बैठ जा, अगर सुकून चाहिए, धमालियों में बैठ जा। जो चाहता है गुलसिताने मुस्तफा की नौकरी, जो चाहता है गुलसिताने मुस्तफा की नौकरी, तो बूए मुस्तफा पहन के मालियों में बैठ जा, तो बूए मुस्तफा पहन के मालियों में बैठ जा, तो बूए मुस्तफा पहन के मालियों में बैठ जा। मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई अपनी सहल तो नहीं, मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यरगमालियों में बैठ जा। आवाज़ अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब, तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं? मेरी जो नूरी बहनें हैं, जो तसव्वुफ़ और रूहानियत की तालिब सिस्टर्स हैं, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उनके लिए है, क्योंकि मेरा उनके साथ एक वादा था कि इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए भी हम गोशा नूर चैनल पर जो लेक्चर्स हैं वो रूहानियत के और तसव्वुफ़ के हवाले से हम लोग ज़रूर पोस्ट करेंगे।
اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس کو پیش کرتے رہیں گے، اس سلسلے کے لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہیں گے، اور یہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو طالب المولا ارواح ہیں، جو روحانیت کی طالب میری بہت پیاری بہنیں ہیں، یہ خاص طور پر پروگرام جو ہے، یہ آج کی جو ساری کی ساری باتیں ہیں وہ ان سے ہیں۔ تصوف، روحانیت، سلوک، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت نام ہیں، اور یہ ایک ہی منزل کی مختلف راہیں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ اور کیا کہنا چاہیے کہ علم طریقت یا تصوف، اس کے اوپر الحمدللہ ہر دور میں کام ہوا، اور بزرگان دین نے اس سلسلے میں بہت کام کیا، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جو ہماری ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ سسٹرز ہیں، بہت پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان میں یہ چیز بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے، جو کہ اس صوفیزم کی حقیقت کیا ہے وہ اس کو جاننا چاہتی ہیں، اس کو پانا چاہتی ہیں، اور اس سلسلے میں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ساتھ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ بہت اچھا لگتا ہے ان کی باتیں سننا، ان کے مسائل سننا، اور جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، جو کچھ میں نے صوفیزم میں جانا، اور میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں وہ آگے منتقل کر سکوں۔ اور یہ جو لیکچرز ہے، یہ والا جو آج کا لیکچر ہے، یہ خاص طور پر اسی کوشش کی ایک سری ہے، اور یہ پہلا گوشہ نور کا پہلا لیکچر ہے جو سالکین سسٹرز کے لیے، میری صوفی سسٹرز کے لیے ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ جو طریقت کی طالب خواتین ہیں وہ رمضان المبارک کی جو روحانی تیاری ہے وہ کس طرح سے کریں، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اور اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کو پانا چاہتی ہیں، جو اللہ سے ملنا چاہتی ہیں، جو جن کی طلب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانا ہے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کے لشکر میں شامل ہونا ہے، اور کسی پاک بی بی کی خدمت پر ان کو اپنا نچھاور کرنا ہے، بس ان کی طلب ہی یہ ہے، ان کی ابتدا بھی یہ ہے، ان کی انتہا بھی یہ ہے، اور وہ اسی سفر میں، اسی سلوک کی راہ میں، اسی کھوج میں صبح و شام لگی ہوئی ہے، اور اپنی کوششیں ماشاءاللہ سے جب اس سلسلے پر ہم چلتے ہیں تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے خود بخود نکال دیتے ہیں۔ اگر اس رستے میں نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر منزل نہیں ملتی۔ طریقت کا جو علم ہے، جو تصوف کا علم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، ہم لیکچرز کو سنیں اور ہمیں سب کچھ ہم سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، اگر یہ باطن کا علم ہے، اس کی جو آخری حد ہے وہ علم لدنی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ جو نور ہے، اللہ کا جو نور مومن کو ملتا ہے، وہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں مل سکتا، اور قرب رسول کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پانے کے لیے ان سے محبت کرنے والوں کا قرب پانا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سوچیں کہ ہم ان کا قرب کیسے پا سکتے ہیں، 1400 سال درمیان میں حائل ہے۔ تو
یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے نا، یہ ٹائم کی قید سے آزاد ہے، اس کے اندر کوئی ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یکسو ہو جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور جب آپ جس کی جانب متوجہ ہو جائیں، جس کو ایک نگاہ اٹھا کے میرے آقا دیکھ لیں، تو پھر اس کی طلب کا جو کشکول ہے وہ خالی نہیں رہتا، وہ کشکول بھر جاتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کا طالب نہیں رہتا۔ شرط جو ہے صرف اور صرف نیت کا خلوص ہے، اخلاص ہے۔ جہاں خلوص ہوگا وہاں طلب خالص ہوگی، جہاں طلب خالص ہوگی وہاں خیر ضرور پڑے گی۔ تو الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کشکول جو ہیں وہ اس در سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور لبالب بھرنے کے باوجود بھی جو طلب ہے وہ تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محبت کا سفر کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتا، محبت کی خوشبو ہر لمحہ ہر آن بڑھتی ہے، اور اپنی جو مہک ہے اس میں نئی تازگی لاتی ہے، اور وہی تازگی وہی مہک جو ہے انسان کو اس دنیا کی رنگینیوں سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل مکڑی کا جالا ہے نا، دھوکہ ہے، تو اس دنیا کو دھوکہ سمجھ لینا اور اس دنیا پہ کامل یقین کر لینا، اور اس دنیا کو اپنی نگاہوں میں بسا لینا، اور جب بس جائے تو پھر دکھنے بھی لگتی ہے۔ بس یہی طریقت ہے، یہی سلوک ہے، اور یہی صوفیزم ہے۔ یہ تھوڑا سا صوفیزم کا، تصوف کا، طریقت کا تعارف تھا۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کے اوپر مزید بات کریں گے، گاہے بگاہے اس ٹاپک پر ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے، خاص طور پر جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ اس کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ رمضان المبارک جو ہے اس کا، رمضان المبارک کا جو فیض ہے، جو اس کی برکات ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو تعارفی پروگرام، جو استقبال رمضان کا جو پروگرام تھا، الحمدللہ وہ تو ہم نے اپلوڈ کر دیا اپنے چینل پر، اور آپ لوگوں نے سنا بھی یقیناً، لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور پھر اس جو اب شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک، اس کی پہلے تیاری کے لیے 2-3 ٹپس میں آپ کو بتا دوں۔ رمضان المبارک کی جو ہمارے جو لیکچرز ہمارے چینل پر پلے لسٹ میں آپ لوگ جائیں گی، اور وہاں پر جو نماز کے حوالے سے ہم نے پلے لسٹ بنا دیا، ہر ٹاپک کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو جو نماز کے حوالے سے 3 لیکچرز ہیں، وہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے وہ ضرور سن لیں، تاکہ تھوڑی سی تازگی آ جائے ہماری جو نماز ہے اس کے خشوع میں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلی قرآن کریم کا جو لیکچر ہے وہ اپلوڈ کریں، اور اس کو ہم دورہ قرآن نہیں ہوگا، یہ جو ہماری کلاس صفا مسجد والی چل رہی ہے، اسی کلاس کے وہی کلاس انشاءاللہ ہم ریگولر بنیادوں پہ کریں گے، اور پھر اس کو کوشش کریں گے کہ ڈیلی اپلوڈ کریں اپنے چینل پر۔ تو اس کو جو سسٹرز گھر بیٹھے اس کو سن لیں گی، آن لائن ان کلاسز کو لیں گی، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں، اور جو آیات پڑھائی جائیں، کیونکہ ہم ساتھ کے ساتھ لفظی ترجمہ پڑھا رہے ہیں، تو جو آیات لفظی ترجمہ اور وہاں پڑھایا جائے اس کو ضرور دیکھیں، فنگر کے ساتھ ان الفاظ کے اوپر انگلی رکھ کے ان کو پڑھیں، تاکہ وہ پھر کیا کہنا چاہیے، یادداشت میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ لیکچر سنیں، بے دھیانی سے آپ نہیں سنیں گی، ڈیلی کوشش کریں اس کو سنیں، اور قرآن کریم کو کھول کے سنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ریکویسٹ تھی اس حوالے سے کہ رمضان المبارک کی
جو ہماری جو تیاری ہے، جو عمل ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، تو وہ ہماری اچھی سی ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ کی اس میں بہت بہت کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں ارشادات ہمارے پاس ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو رمضان المبارک میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان پہ آیا، نچلے آسمان پہ، اور پھر وہاں اس رات کو، جس رات یہ اس لوح محفوظ سے منتقل کیا گیا، اس رات کو اللہ کریم نے مقدس ترین رحمتوں والی رات جو ہے وہ قرار دیا، اور وہ رات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، لیلۃ القدر ہے اس مہینے میں، جس کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ اور دوسرا، اس رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی کے حصول کے لیے روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ دراصل جو ہمارے نفس کا منہ زور گھوڑا ہے، اس کو لگام ڈالنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ روزے میں کیا ہے کہ روزے میں ہم ہر حلال سے بھی رک جاتے ہیں، حرام کو تو چھوڑ دیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، حلال سے بھی رکنا۔ ہر نعمت موجود ہے لیکن اس سے رکنے کی ترغیب دی گئی، اور وہ اتنا اللہ کریم نے اس بات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اتنا سیکرٹ رکھا کہ روزہ اللہ نے کہا میرے لیے ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اس کے اور اس کے رب کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور پھر اللہ نے کہا اس کی جزا بھی میرے پاس ہے۔ یعنی یہ ایک مومن کی اپنے رب سے ایک اتنی سیکرٹ ڈیل ہے، اور اس کا لین دین صرف وہ بندہ جانتا ہے اور وہ رب جانتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کا روزہ دار جو ہے، جو اس کو افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، اب دیکھیں کہ اس خوشی کا، اس لذت کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ہزار نعمتیں جو ہیں کسی انسان کو دے دی جائے، کوئی سا لالچ دے دیا جب اپنا روزہ نہیں توڑتا، اس کو پتہ ہے ایک لمحہ بھی وہ روزہ کھولنے میں جلدی نہیں کرے گا کہ میری ساری دن کی محنت، کہ روزہ صرف اور صرف رب کے لیے ہے، اور ایک انتہائی جو ہے نا ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ اور روزے میں انسان جو ہے وہ تقوی حاصل کرتا ہے، اور یہ تقوی اس کو کیا کرتا ہے، وہ رب کا قرب عطا کرتا ہے، اور انسان کو تیار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ عرب لوگ جو تھے وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے، بھوکا پیاسا رکھ کے اس کی تربیت کرتے تھے، اس کا جو منہ زور گھوڑا جب جنگ میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا تھا تو اپنے ہی سوار کو زخمی کر دیتا تھا، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور اس کو وہ سوم کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جو انسان ہے وہ بھی اپنے نفس کو لگام ڈالتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے نفس کی وہ ٹریننگ کرتا ہے، اور ہر حلال جائز چیز سے رک کر خالص اللہ کے لیے صبر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا اجر بھی میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کے پاس اس کا جو اجر ہے آپ دیکھیں کہ اس کی جو طلب ہے، انسان کی جو سب سے بڑی اس دنیا کی نعمت ہے وہ تو ہدایت ہے نا، اور وہ ہدایت بھی کیا کہ اللہ کا اس کو قرب مل جائے، ایسی ہدایت مل جائے جس میں وہ اللہ کو جان لے۔ ہدایت یہی ہے نا کہ اللہ کی پہچان، اور پھر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو لگا دینا۔ ہدایت یافتہ لوگ یہی کرتے رہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ تم سب سے پہلے جب ایک مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے جب داخل ہوتا ہے دائرہ ایمان میں، تو اس کو کیا کروایا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نفی کروا دیتے ہیں، ہر چیز کی نفی، ٹھیک ہے، ہر خواہش کی نفی، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے
سوائے اللہ کے. اب وہ وہی کرے گا جو اس کے رب نے اس کو سکھایا ہے. اور اس کے رب نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ اس کے رب نے جو سکھایا ہے اس کا پورا سلیبس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھلا دیا، بتا دیا، اور پھر ان کا تزکیہ کر دیا، اور پھر ان کو پہچان بتا دی کہ پہچان جو ہے نفس کی پہچان کیا ہے. یہ ایسی ہی مثال ہے. دیکھیں ایک انسان ہے نا، ایک انسان جب ایک مسلمان ہے اور وہ صبح سے شام تک اپنی ثواب کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور برے کاموں سے رکا رہتا ہے، اور اس کا جو اجر ہے اللہ کریم اس کے لیے جو اجر بتاتے ہیں وہ جنت اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو جنت ملے گی. اب اس دوران ان دا مین وال اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے، کیونکہ ہر غلطی کا، ہر گناہ کا وبال تو ہے نا، تو وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ اللہ کریم قبول کرتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے، اور وہ موت کے بعد اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے. اس کی طلب جنت تھی، اس کو جنت مل گئی. لیکن جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، جو اہل طریقت ہیں، ان کی طلب جو ہے کبھی بھی جنت نہیں ہوتی. وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا مقصد اور محور جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہوتا ہے. وہ اپنے رب پر ان کی پوری توجہ مرکوز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور بس وہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اللہ کے ساتھ یکسو ہو جاتے ہیں. اور اسی یکسوئی کا نام جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر یہی یکسوئی جو ہے وہ ان کو طالب مولا بنا دیتی ہے. پھر وہ اس چیز سے نکل آتے ہیں، پھر وہ گن گن کے نیکیاں نہیں کرتے، پھر وہ خواہش نفس جو ہے اس کو اس لیے نہیں کچلتے کہ بس یہ 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور روزہ ختم ہوا اور اب بس اس کے بعد جو ہے وہ کہاں ہم ہیں اور کہاں احکامات ہیں. روزہ ختم، اجر مل جائے گا، روزہ پورا کر لیا، اس کے بعد من مرضی. جو اہل طریقت ہے ان کا یہ شیوا نہیں ہے. اس کی مثال بزرگ دیتے ہیں نا کہ جو اہل طریقت، جو ایک دنیا دار انسان ہے نا، وہ تو گناہ کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اور اس کے بعد وہ دنیا کا نقصان ہوگا. لیکن جو سلوک کا مسافر ہے، جب اس سے خطا ہوتی ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ طالب مولا ہوتا ہے. اور ایسا ہے کہ اس کی مثال جو ہے نا وہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک بہت زہریلا ناگ ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی طریقے سے قابو پا لے اس ناگ کے اوپر اور اس ناگ کو پکڑ لے گردن سے. اور اب کیا ہے کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے گردن سے پکڑا ہوا، ایک لمحے کی بھی میری بھول چوک ہو گئی تو یہ مجھے ہی ڈس لے گا. تو یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس کی مثال بھی بزرگ یہی دیتے ہیں کہ وہ نفس بالکل اس ناگ کی مانند ہوتا ہے کہ کسی لمحے کی، ایک لمحے کی جو غفلت ہے، اگر اس غفلت سے اس نے ڈس لیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچنا، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفی کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی طلب میں. جب اللہ کی طلب میں آگے بڑھے، انعامات و اکرامات کی بارش شروع ہو گئی، بہت پیارے پیارے خواب آنے شروع ہو گئے، دعائیں قبول ہونے لگ گئیں، لوگ آپ کے پاس آنے لگ گئے کہ واہ جی آپ کی تو دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ کا تو چہرہ بڑا روشن ہے، واہ آپ تو بہت نیک ہیں. اور نفس کیا کرتا ہے؟ پھر نفس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور نفس پھر اتنا پھول جاتا ہے، اتنا پھول جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مسند سجائی جائے. پھر وہ نفس اپنی پوجا آپ کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی پوجا کروانے لگ جاتا ہے. پھر خدا تو کہیں نکل جاتا ہے درمیان میں. اور لیکن جو اہل طریقت ہے، جو اہل سلوک ہے، ان کی نگاہیں تو ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف لگی رہتی ہیں. وہ تو اس آیت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ مومنوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ مومنوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا جنت کے بدلے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی رضا کے پیچھے ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا
تو ہم نے اپنی رضا، اپنی پسند، اپنی مرضی سب کچھ ہم نے جو ہے نا اس کا سودا کر لیا. ہم نے کیا، ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر وہ خیانت نہیں کرتے. پھر ان کو پتہ ہے کہ یہ زندگی امانت ہے، اور امانت میں خیانت جو کرتا ہے اس کی سزا ہم سب جانتے ہیں. جو اہل طریقت ہیں، جو سالکین ہیں، وہ تو زندگی کو امانت سمجھ کر گزار رہے ہیں، اور امانت میں خیانت کا ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور بات وہی ہے کہ جب اپنی ہے ہی نہیں، جان جس کی ہے اس کے ساتھ سودا ہی کر لیا. اب جب جس کے ساتھ محبت کر لی، جس کے ساتھ سودا کر لیا، اس اپنی جان کے بدلے اپنے رب کو پانے کی نیت کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر اپنی ساری خواہشیں قربان کر دیں. آقا علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تمہارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو جب میرے آقا جو ہیں ہر چیز سے زیادہ وہ عزیز ہو جائیں تو پھر دنیا میں تو کوئی نہیں جچتا. تو آج دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں پہ جب نظر ڈالیں، وہ ہے نا کہ ساری طلب، ساری خواہش جو ہے وہ دنیا کے پیچھے جب لگ جاتی ہے تو پھر مکہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مدینہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نہیں پتہ کہ رضا کیا ہے، خوشی کیا ہے. وہاں بھی جا کے وہ دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے. کہ مدینہ شریف کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جو مدینہ شریف جاتا ہے، جو اس در پہ چلا گیا تو پھر یعنی وہ بدل جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے در پہ جو چلا گیا وہ بدل گیا، اس کا دل بدل جاتا ہے. کیونکہ اب اس طلب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو لوگ جاتے تھے وہاں پر طلب خالص لے کے جاتے تھے، تو وہ جب واپس آتے تھے تو وہ یکسر بدل جاتے تھے. ان کی خواہشات جو ہے نا وہ ٹوٹل، وہ کیا کہنا چاہیے کہ حج کرنے کے بعد ایک شخص اتنا بدل جاتا تھا کہ وہ واقعی اس کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا پورے کے پورے گاؤں کو، پورے شہروں کو، یہ شخص حج کر کے. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہے نا کہ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. وہ شعر ہے نا، تو وزن نہ میں اس کا خراب کر دوں شعر کا، لیکن اس شعر کا مفہوم یہی ہے کہ در یار تک تو پہنچ گئے لیکن دل یار تک نہیں پہنچے. اور عبادت جو ہے دراصل وہ دل یار تک پہنچنے کا نام ہے. اور اس کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت جو رازداری والی عبادت ہے، جو روزہ، جو رازداری کی عبادت ہے نا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک روزے سے ہیں اور آپ ایک لمحہ بھی چوکتے نہیں ہیں، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے ہم روزے میں. ایسے ہی ہے نا، اس زہریلے نفس کے ناگ کو گردن سے پکڑ کے ہم بیٹھے رہتے ہیں. کتنے زیادہ ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی وضو بھی کرتے ہیں تو کلی اتنے دھیان سے کرتے ہیں، اتنا ہم اللہ کے جو قرب ہے، جو اللہ کا تعلق ہے، اس کو ہم اتنا سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ ہم سے ایسا ویسا ہو نہ جائے کہ ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے. اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ روزے کے لیے تو ہم بالکل کانشیس ہوں، اور روزہ کھلنے کے بعد جو ہے افطاری کے بعد یا رمضان المبارک کا مہینہ گزار دینے کے بعد کیا اس ناگ کو جسے ہم نے پورے 30 دن پکڑ کے رکھا ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑیں گے تو وہ تو اس کی تو فطرت ہے، اس نے تو ڈسنا ہے. اور جب وہ ڈسے گا تو وہ ڈس کے باز تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو بار بار ڈستا ہے. اور اس کا ڈسنا جو ہے وہ ہمیں زہر آلود کرتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو ٹریننگ ہمیں کانشیس رہنے کی روزہ کرواتا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں کروا سکتی، یہ روزہ ہی کرواتا ہے. اور یہ 30 دن اتنے اسٹرانگ، اگر ان 30 دنوں میں ہم یہ ٹریننگ اس چیز کو سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنے نفس کے ناگ کو پہچان لیں اور اس کی گردن کو دبوچنا سیکھ لیں، تو یہ ٹریننگ اتنی کافی ہے کہ پورا 1 سال جو ہے نا یہ ہمارے لیے اتنا تقویٰ جو ہے ہمیں مل جاتا ہے اس ٹریننگ سے کہ ہم پورا 1 سال اس کے اوپر گزاریں گے. پھر نیکسٹ ایئر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں اسی ٹریننگ پیریڈ میں گزارتا ہے. تو اس کو قابو کرنا، اس کو
اوور کم کرنا سیکھ لینا، یہی پورے کا پورا جو روزہ ہے اس کی جو باطنی ہمیں تعبیر نظر آتی ہے نا، وہ یہی آتی ہے، اور یہ 30 دن کی پریکٹس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان 30 دنوں میں اگر تم یہ 30 دنوں کی پریکٹس کرو گے تو تم تقویٰ حاصل کر لو گے، یہی ہے نا کہ روزہ تم پہ فرض کیے گئے اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اگر 30 ڈیز کر لیں گے تو ہم پھر متقی بن جائیں گے، لیکن اگر ہم متقی نہیں بن رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، 30 دن تو روزے رکھوائے اور پھر رمضان کی راتوں کو اللہ نے قیام کروایا، اور قیام جو ہے پھر آپ دیکھیں جو آخری 10 راتیں ہیں، پھر آخری 10 راتوں میں اللہ نے کہا موتقف ہو جاؤ۔ جو موتقف نہیں ہو رہا وہ پھر طاق راتوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، ليلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہے، قرب کی خاص خاص گھڑیاں جو ہیں اس کو مل رہی ہیں، رحمتوں کی بارشوں میں وہ بھیگ رہا ہے، اور اللہ کو یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا اللہ کے لیے گزر رہا ہے، اور اپنے نفس کی جو پوری کی پوری سرکشی ہے اس کو وہ تہ تیغ کر کے اس زہریلے ناک کی گردن کو دبوچے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک ہے، تم کیا جانتے ہو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ وہ اتنی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے کہ لگ رہا ہے تمہیں اس کا ادراک ہی کہاں ہے، کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہر شخص کی سمجھ ہے نا، جتنی اس کی عقل ہے وہ اپنی عقل کے مطابق ہی سمجھے گا نا، تو جتنی اس کی سوچ ہے، ہر شخص کے لیے ایک بچہ ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کو بہت بڑا میں گفٹ دوں گی، تو اس کے لیے تو بہت بڑا گفٹ اس کی سوچ کے مطابق ہے نا، تو وہ کتنا کو بڑا ہوگا۔ اور ایک ینگ کو جب ہم کہتے ہیں میں تمہیں کوئی بہت ایکسیلنٹ چیز ہوگی تو اس کی سوچ کچھ اور ہے، اور ایک میچور پرسن ہے 30s کراس کر چکا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا گفٹ ملنے والا ہے، تو اس بچے کے ذہن میں تو آئے گا یا تو کوئی زبردست قیمتی گاڑی ملے گی یا بڑا سا گھر ملے گا۔ یعنی ہر بندے کا اپنا جو مینٹل لیول ہے جہاں پر ہے اس کے مطابق اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے۔ تو اسی طرح جس کا ایمان کا لیول جہاں پر ہے، روحانیت کا مقام جہاں تک اس نے طے کر لیا، اس کے مطابق اتنی ہی بڑی رحمتیں اور برکتیں، لیکن میرے رب کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کہ اللہ کہتے ہیں تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی زبردست وہ جو رات ہے وہ، اور پھر اس رات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو، پھر اس رات میں اللہ شیطان کو بھی کس کے اللہ نے قیدوں میں ڈالا ہوا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب انسان ہے اور اس کا رب ہے، اب عبادت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو ہی یہ سارے کا سارا رمضان گزرتا ہے، وہ جو ڈھیروں ڈھیر ہم نے تقوی کی بوریاں بھری ہوئی تھی، بہت کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا مٹھی میں بھری ہوئی ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے۔ تو اہل طریقت جو ہیں ان کا تو روزہ ساری زندگی کا روزہ ہوتا ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو ایک دن کی ہے، اور صبح سحری کی اور شام کو جب موت آئے گی تو اسی وقت افطاری ہوگی، تو وہ تو ساری زندگی اسی طرح کانشیس رہتے ہیں جس طرح ایک روزہ دار روزے میں رہتے ہیں، تو زندگی تو ایک دن کی ہے، اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے تو مومن کے لیے تو زندگی کو قید خانہ کہا گیا ہے نا، تو مومن تو زندگی سے محبت نہیں کرتا، اس کو محبت ہے تو اس چیز سے ہے کہ میں جلدی سے تیاری کر لوں یا کوئی ایسا نیک کام کر جاؤں کہ میرے رسول اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں، میرے کریم آقا سے جب میری ملاقات ہو تو وہ مسکرا اٹھیں، میری بی بی فاطمہ الزہرا سے جب ملاقات ہو تو وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کہیں، کہ اس وقت کی ندامت سے ہم بچ جائیں۔ تو ایک جو حقیقی مسلمان ہے، ایک جو طریقت کا مسافر ہے، اس کی تو طلب ہی آخرت ہے، اس کی تو ہر لمحہ نظر ہی آخرت پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی کے اوپر وہ کوششیں کرتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ اپنا ٹائم لگاتا ہے، اپنا فوکس لگاتا ہے، اور اس فوکس پہ جب وہ لگ جاتا ہے تو پھر بس کیا کہنا چاہیے کہ اس کے جو شیطان ہے، نفس ہے، حملے ہر طرف سے حملے،
لیکن جو ایک دفعہ اس راستے پہ چل جائے تو اللہ نے کہا تھا نا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، پھر ان کے اوپر زور نہیں چلتا۔ ہاں کمزور وہ ہو سکتے ہیں، کچھ لمحوں کی کمزوری ان میں آ سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر اوور کم نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے ایمان کے اوپر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا سودا کر لیں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ تو یہی باتیں ہیں، ان کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے ہیں اور ہم اس کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے نا کہ میرے شب و روز جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، میری دوستیاں بدل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو صحبتیں بدلنے لگتی ہیں نا، دنیا والوں کی صحبت مجھے خوشی دے رہی ہے کہ دین والوں کی صحبت میں مجھے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ جب ایمان انسان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا تو بھری محفلوں میں بھی کوئی ایک شخص اللہ والا نظر آ جائے تو ساری محفل کو چھوڑ کے جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہی بیٹھے رہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور دنیا دار قریبی سے قریبی بھی ہوں تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر میں دل بھر جاتا ہے، لیکن جب نفس غالب آ جائے تو پھر ایمان والوں سے ہم کنی کترانے لگتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی ایسی بات چھیڑ دے گا، ساری محفل کا مزہ خراب ہو جائے گا، اٹھیں چلیں دنیا کی باتیں کریں۔ تو یہ تبدیلیاں اندر آنے لگتی ہیں۔ ہم اہل طریقت میں تو اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی سی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا وظیفہ کر کے کچھ ایسا نور لے لینا چاہتے ہیں جس سے ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں، اور جب دنیاوی مسائل حل ہو جائیں تو پھر ہم دنیا کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اہل طریقت کا شیوا نہیں ہے۔ طریقت تو مستقل مزاجی کا نام ہے، خوشی آئے یا غم آئے، وہ کہتے ہیں نا، بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تم طریقت کے رستے پہ ہو جب خوشی کے اوپر خوش ہونا چھوڑ دو اور غم کے اوپر دکھی ہونا چھوڑ دو۔ تو یہ پہلی شرط کہتے ہیں بزرگ کہ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی پہچان ہے اہل طریقت کی۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم نے تو ابھی سلوک کے راستے پہ قدم بھی نہیں رکھا، اور جب ہم باتیں کرتے ہیں، ہم باتیں بزرگوں کی سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جب اپنی ذات میں ہم جھانکیں تو پھر تو یہاں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اور ایک دن کا بھی کیا، ایک لمحے کا روزہ بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ چند گھنٹے بھی ہم کہیں کہ ہمیں کوئی پریکٹس کرنی پڑے، چند گھنٹے بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی، تو وہ بھی بھاری ہونے لگتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو تصوف نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ نے کہا نا کہ جو اپنی خواہش نفس اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور جو کوئی ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس خواہش کو روکنا، اس کے اوپر بند باندھنا، یہ ابتدائی کام ہے اہل طریقت کا۔ اور الحمدللہ ہم سب جو ساتھی میری خواتین ہیں جو اس رستے کی متلاشی ہیں، جو طالب ہیں، وہ سب کوششوں میں ہیں، ہم سب کوششوں میں ہیں۔ دیکھیں کوشش تو کر لی نا، نیت تو کر لی، اب اللہ کریم استقامت دے، ہمیں ہمت اور توفیق دے، تو اپنے بزرگوں کی نظر کرم سے، ان کی رہنمائی سے انشاءاللہ رستہ طے ہو جائے گا۔ اور میرا مقصد ڈرانا نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اہل طریقت کا سب سے پہلا جو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جرائم کا اقرار کر لے، اپنے نفس کی بیماریوں کو ٹٹول کے ڈھونڈ کے باہر نکالے۔ تو پہلا جو قدم ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اندر کی بیماریوں کو ٹٹولنا، دیکھنا،
اور جب اندر کا گند نظر آنے لگتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی صفائی کی کوشش تو کرنی ہے نا. تو یہ کوشش جو ہے یہ ہماری ابتدا ہے، اس کوشش کو کرنے کی شروعات ہے. اللہ کریم خیر کرے گا انشاءاللہ، اس راستے پہ ہمارا حامی مددگار ہوگا انشاءاللہ. کو اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے اور آزمائی بغیر قبول فرما لے. اور میرا مالک ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.